السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کا جو ہمارا کتاب البیوع کا ٹاپک ہے، اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ دوسری بات یہ کہ کل میں نے جو ہے نا مدرسے میں بائی چانس، کل نہیں پرسوں، یہ ٹاپک چل رہا تھا، جامع حدیث کی سماعت کے لیے جاتا ہوں، تو اس لیے بھی مجھے تھوڑا فائدہ ہو گیا۔ تیسری بات، یہ جو سبق ہے وہ ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ کس طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بخاری مسلم کا ترجمہ پڑھ کے جو ہے وہ، اور ہم رسول اللہ کی تقلید کر لیں ڈائریکٹ، اب قیامت تک کوئی بندہ بتا دے اس حدیث کا کیا مطلب ہے اور اس کو کیسے اپلائی کریں گے۔ حدیث ہے 1813، مالک النافع عن عبداللہ بن عمر عن زید بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارخص لصاحب العریہ ان یبیعها بخرصها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب عریہ کو یہ اجازت دی کہ وہ اپنا مال جو ہے اندازے سے بیچ لے۔ بتائیں کیا مطلب ہے اس کا؟ بیچ دو، ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنا مال اندازے سے بیچ دو۔ ہاں، صاحب عریہ کو اجازت دی۔ صاحب عاریہ، بتاؤ اس کا سمجھ؟ مطلب تلاش کریں، مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ عاریتن، چلو اب بتا دو۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے عموماً وہ اس حساب سے اس کو بیچ ابے دو۔ بھائی میرا منا، میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیا اس حدیث سے صحیح مفہوم تک پہنچ سکتے ہو اگر آپ کے سامنے صرف یہ ترجمہ ہو؟ اندازہ ہی مت بھائی لگاؤ۔ بالکل نہیں، مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کوئی اندازہ لگاؤ۔ نہیں اندازہ نہیں، لگاؤ تو میں یہ یہ لگا، نہیں ویسے نہیں پہنچ نہیں سکتے۔ نہیں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ترجمہ پڑھ کے بخاری کا، جیسے لوگ بخاری کی حدیث کا ترجمہ لگا دیتے ہیں فیس بک پہ اور نہیں فتوی حاصل کر نہیں، رہے ہوتے ہیں۔ ویسے نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، اب سنو، اب یعنی اس کے پیچھے کیا ہوگی، ایک پوری بیک گراؤنڈ نالج ہوگی جو علماء سے نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، شروحات میں لکھی ہوگی۔ عریہ کا لفظ نکلا ہے عریہ عریتن سے، یعنی ہم جو چیز بورو یا ایز اے بورو دیتے ہیں۔ ہمیں ایک حدیث معلوم ہے اور وہ بڑی مشہور بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب سیم جنس کی چیز ہو تو آپ کو اسے ایکول دینا ہوتا ہے، دست بدست، بغیر ادھار کے۔ یعنی اگر آپ کے پاس کھجور ہے اچھی کوالٹی کے اور میرے پاس ہے لو کوالٹی کے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کے 1 کلو اجوا کھجور کے بدلے آپ کو 2 نمبر کوالٹی کی کھجور 3 کلو دیتا ہوں۔ ٹیکنیکلی بات صحیح ہے کیونکہ اس کی ویلیو زیادہ ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا نہیں، 1 کلو اعلیٰ کھجور کے بدلے میں 1 کلو ردی کھجور ایسے دینا ہے آپ نے، ورنہ یہ سود ہو جائے گا۔ پھر رسول اللہ نے یہ طریقہ بتایا کہ اگر تمہیں یہ کرنا ہی ہو تو پھر یہ کرو کہ پہلے اعلیٰ کھجور کو بیچو سونا چاندی کے بدلے میں، یعنی سکے، درہم و دینار، کرنسی، اور پھر اس کرنسی سے یہ 3 کلو کھجور خرید لو جو قیمت بنتی ہو۔ سمجھے پوائنٹ؟ نام اب آ جاؤ عریہ کیا ہے۔ عریہ یہ ایک پورا پروسیس ہوتا یہ تھا کہ کوئی بندہ جو ہے نا کسی غریب بندے کو نا یا مسکین کو اپنے باغ میں سے ایک درخت عریہ کر دیتا تھا، یعنی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ ایک درخت کا پھل میں نے تمہیں دیا، اس پہ جتنا بھی پھل آئے گا تمہارا ہے۔ اب چونکہ اس نے اس کو وہ پھل دے دیا تو وہ ایک طرح سے اس کا پارشل مالک بن گیا، پارشل مالک بن گیا تو اسے یہ اختیار پراپت ہو گیا کہ اس درخت کے پاس آئے، اس میں پانی ڈالے، بیٹھے۔ اب اس کی بیوی بھی آ رہی ہے، بچے بھی آ رہے ہیں باغ میں، بار بار دوسرے درخت خراب ہو رہے ہیں یا بچے پتھر مارنے لگتے ہیں دوسرے درختوں پہ، یا اس کو ان کا آنا جانا اچھا نہیں لگتا تو وہ اپنا درخت واپس لینا چاہتا ہے۔ تو پھر وہ ایک آفر دیتا تھا، کہتا تھا کہ بھائی یہ اس کے اوپر نا تقریباً 10 کلو کھجور ہے تو میں تمہیں 10 کلو سوکھے کھجور دے دیتا ہوں، یا چلو 20 کلو، کیونکہ یہ تو فریش ہیں، یہ اولڈ ہیں، تم اس درخت کی جان چھوڑ دو۔ تو اب یہاں وہی سوال پیدا ہوا کہ یہ بھی کھجور ہے یہ بھی کھجور ہے تو ایکول، پھر ایک ایک کھجور گنو اس میں سے، کیونکہ ویٹ تو کر نہیں سکتے لٹکی ہوئی چیز کا، اور پھر اتنے کھجور دو۔ تو پھر رسول اللہ نے اجازت دی یہاں پر کہ
عریہ کا جب معاملہ ہو نا، کیونکہ اب آپ درخت سے کھجور اتار نہیں سکتے، ان سے جان بھی چھڑانی ہے، بے خرسیہا، کہ یہاں پر آپ تکا لگا کے، اندازہ لگا کے کہ تقریباً 20 من، تو یہ لو 30 من کھجور، جان چھوڑ، سمجھے؟ جی اس کی رسول اللہ نے اجازت دی۔ اب یہ بتاؤ اتنی لمبی کہانی یہ آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے ایسی صرف ایک ترجمہ یوں پڑھ کے؟ جی مات ایک تو یہ ہاں سوال یہ تھا کہ پھر یہ معاملہ تا حیات چلے گا؟ نہیں، عموماً وہ ایک موسم کے لیے بیچتے تھے درخت یا اس کا پھل۔ اچھا ٹھیک ہے، کہ مطلب کہ وہ مسکین ہے، وہ اس موسم کا پھل لے لے۔ ہاں ہاں ہاں، جی صحیح جی ہو گیا۔ جی شعیب بھائی، ڈاکٹر صاحب یہ اصول جو حدیث والا کہ کھجور والے واقعہ، یہ کھانے پینے کی اشیاء میں ہے نا، باقی چیزوں میں تو نہیں نا؟ جی ڈاکٹر مفتی واجد نے بولا تھا اس میں۔ جی جی جی، امام مالک کا بھی یہ مذہب ہے۔ اچھا دوسرا دیکھیں کہ آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ کتنی پیچھے دیکھیں ورکنگ ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ ہم نے تو شروع سے بچپن سے پیشاب وضو کے مسائل پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس میں ذرا آسانی ہوتی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہم اہل حدیث یا اپنا مذہب چینج کرتے ہیں، جتنے بھی مقلد بچے ہوتے ہیں غیر مقلد بنتے ہیں یا پھر سے مقلد بنتے ہیں۔ لیکن جب آپ آگے بڑھتے ہو نا لائف میں، اور آپ کے سامنے یہ سب آتا ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین کے علاوہ بھی بخاری اور دنیا ہے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں، اگر غیر مسلم ہو نا تو اسے وضو غسل کے مسائل بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ آپ دیکھیں کیسے بچوں کی طرح وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں، انہیں رکوع سجدے کرنا نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ اٹ از اے نیو تھنگ فار دیم۔ اب آپ نے چونکہ بچپن سے پڑھی ہوئی، تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ اگر مجھے رفع الیدین سمجھ میں آ گیا تو مجھے پورا قرآن و حدیث سمجھ میں آ جائے گا بغیر استاذ کے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اب پڑھتے ہیں کہ شیخ نے کیا لکھا ہے تفسیر میں۔ العریہ بزنۃ فعیلہ، عریہ یعنی فعیلہ کے وزن پر ہے۔ قال فی السبل وہی فی الاصل عطیۃ ثمر النخل دون الرقبہ، یعنی بغیر پورا درخت دیے ہوئے اس کا جو پھل ہے وہ عطیہ کرنا، کسی کو گفٹ کر دینا۔ کانت العرب فی الجدب یتطوع اہل النخل منہم بذلک علی من لا ثمر لہ، یعنی عرب یہ تطوع نفلی طور پر کچھ لوگوں کو دیتے تھے جن کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا۔ کما کانوا یتطوعون بمنیحا الشاء والابل، جس طرح وہ جانوروں میں کہ یہ خدا کی راہ میں، یہ ہمارے بت کی راہ میں، اس طرح کام کرتے تھے۔ قال مالک، امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، العریہ ان یعری الرجل النخل، ان یعری الرجل، ایک طرف رجل فاعل ایک طرف رجل مفعول ہے، کہ جب ایک آدمی دوسرے آدمی کو نخلا دے، عاریتن یعنی کھجور کا پیڑ، ثم یتأذی المعری بدخول المعر علیہ، اس کے بعد معری یعنی عاریتن دینے والا جو ہے اس معرا علیہ یعنی جس کو عاریتن دیا ہے اس کے بار بار بستان میں آنے جانے سے کراہیت محسوس کرے، فرخص لہ ان یشتریہا ای ربطھا منہ بتمر ای یابس، تو وہ کیا کرے، اندازہ لگائے اس کے لیے، فرخصا تو پھر اس کے لیے اجازت دی گئی کہ وہ جو ہے بیچ دے یا خرید لے، یعنی اپنے گیلے کھجور سوکھے کھجور دے کے، کیونکہ ان گیلے کھجوروں کا وہ مالک ہے نا مفلس بندہ، تو اس سے وہ خرید لے اپنے یہ گیلے کھجور واپس یابس دے کے سوکھے۔ وقد وقع اتفاق الجمہور علی جواز رخصت العرایہ، اور بس تحقیق کہ جمہور کا اتفاق ہو گیا کہ عرایہ کے معاملے میں رخصت ہے، خرچ کرنے کی، تکا لگانے کی، اور وہ کیا ہے عرایہ، وہو بیع الرطب علی رؤوس النخل، وہ کیا ہے، گیلے کھجوروں کا بیچنا جو درخت کے سر پر ہیں،
بقدری کیلی من الثمر قرصن، کیل یعنی وزن لگا کے یا اس کی میجرمنٹ کر کے اندازاً دوسرے پھل سے یا اسی پھل سے سوکھے ہوئے، قرصن اندازہ لگا کے، فیما دونا خمسہ اوسق جو 5 وسق سے کم میں ہو، بشرط تقابض شرط تقابض کے ساتھ، یعنی کہ قبضہ پراپت ہو جائے، اس کو آپ سوکھا پکڑا دو۔ پھر حدیث کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں ارخص لصاحب العریہ ان یبیعہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ لمن شاء عند شافعی و احمد، یعنی رسول اللہ نے اس کے لیے اجازت دی جو یہ کرنا چاہے، امام شافعی و احمد کا مذہب یہ، وہ بید وہبہا خاصۃ عند مالک، اور ہاتھ سے یہ کام کرے جس نے گفٹ کیا ہو، امام مالک کے نزدیک۔ قلتو، اور میں کہتا ہوں، انکرت الحنفیہ جواز بیع العریہ اذ جعلوها رجوعا فی الہبہ، کہ احناف نے انکار کیا، یعنی انہوں نے اس کو منع کیا ہے بیع العریہ کو، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہبہ میں گفٹ کی ہوئی چیز لینا جائز ہے، جبکہ عریہ میں آپ کیا کرتے ہو، اس سے گفٹ واپس نہیں لے رہے، اس کے بدلے پیسے دے رہے ہو یا چیز دے رہے ہو۔ وقالو اطلاق البیع علیہ مجاز، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بیع کا جو لفظ آیا ہے حدیث میں وہ مجازن آئے، اصلاً یہ ہبہ ہے، والحدیث حجہ علیہ، اور وہ کہتے ہیں حدیث ان کے اوپر حجت ہے۔ بخرصہا الخرص، خرص کیا ہے؟ بکسر الخائی ہوا ثواب، یعنی خرص، بخرصہا، دیکھیں دو لفظ آئے عربی میں، ایک آئے زن، ایک آئے خرص، وہم یظنون و یخرصون، سورہ انعام آیت نمبر 116 لے لیں ایگزامپل کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، کہ وہ تو زن کی، گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ تو صرف اندازے لگا رہے ہیں، تو گمان اور اندازہ تقریباً قریب چیز ہوتی ہے۔ خرچ میں آپ پھر بھی نا کسی بنیاد پر اندازے لگاتے ہو، گمان تو بالکل ہوائی ہوتا ہے۔ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ البخاری و مسلم۔ اگلی روایت ہے، بس کر دوں، چلو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نمبر کیا حدیث کا یہ والی؟ یہ سیو رکھنی چاہیے اپنے پاس۔ بخاری کی ہے 2188، ایک ہی حدیث پڑھی ہے آج ہم نے، باقی انشاءاللہ کل جی مار۔ ڈاکٹر جس طرح قرآن کی آیات دیگر آیات کی تشریح کرتی ہیں، اس طرح ایک حدیث جو ہے وہ دوسری حدیث میں ایکسپشن پیدا کرتی ہے، تو احناف نے یہ کیا معاملہ کیا کہ اس کے اوپر ہبہ والی حدیث لگا دی اور یہ حدیث نہیں لی جو کہ واضح کرتی ہے کہ یہ ہبہ کا کیس نہیں ہے، مطلب وہ اس میں اجازت ہے؟ دیکھو یار، میں مفتی تو ہوں نہیں کہ میں جو ہے وہ احناف